बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बात करना, ना सिर्फ उनके मसाइल बल्कि अवामी मसाइल के हवाले से भी हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, अक्सर आप हमारे प्रोग्राम में देखते हैं कि अफसरान मौजूद होते हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। आज भी हमारे साथ एक अफसर ही मौजूद है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो जो अफसर हैं वो एक सिनफ़े नाजुक खातून है, और ज़ाहिर सी बात है सिनफ़े नाजुक इस्तेमाल ही ख़वातीन के लिए किया जाता है। और ना सिर्फ वो एक खातून हैं बल्कि एक ऑफ़िसर हैं, बल्कि उनको ये प्रिविलेज हासिल है कि वो पूरे मुल्क की पहली DIG खातून हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ DIG सिंध कराची सेंट्रल जेल की, जो कि वुमेन एंड जमेनाई प्रिजनर की जो DIG साहिबा हैं शीबा शाह साहिबा, उनसे आज हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनका सफ़र गुज़रा और कैसे वो यहाँ की जो पूरा जो इंतज़ाम है वो किस तरीके से संभालती हैं। तो चलें उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये बताइए मुझे कि किस तरह से आपको ख़याल आया कि जो है मुझे पुलिस फ़ोर्स में आना चाहिए? बस मैं यही कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली मैं इस डिपार्टमेंट में आ गई। अच्छा। और एक होता है ना कि जी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एम होता है कि जी मैं इस डिपार्टमेंट में, तो मेरा कभी ये कि पुलिस डिपार्टमेंट ना ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट में जाने का कोई नहीं था तसव्वुर। और कमीशन एग्ज़ाम मैंने दिया है इस डिपार्टमेंट में आने से पहले, इसका कमीशन एग्ज़ाम दिया था और उस बेसिस पर मैं इस डिपार्टमेंट में आई। 2-3 साल इस डिपार्टमेंट को, जब स्टार्टिंग मेरा प्रोबेशन पीरियड था तो कई डिफ़िकल्ट ये कि लगा था, पर अभी जो है मैं एज अ DIG की ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही हूँ। सही। अच्छा ये बताएं, बचपन में क्या बनने का शौक़ था? जैसे आपने कहा कि मैं बस अनफॉर्चुनेटली आ गई, लेकिन मैं ये समझूंगी कि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं हुआ। इस तरह के ऑफिसर्स हमारे पास होने चाहिए, हम वी आर वेरी फॉर्चूनेट इस हवाले से। तो ये बताएं कि बचपन में क्या शौक़ था, क्या बनना चाहती थी? जी लेक्चररशिप का था और डॉक्टर बनने का था। फिर ये कि डॉक्टर का जो था वो बैचलर के ज़माने में मैंने कहा कि नहीं स्किप कर लेते हैं, और लेक्चररशिप का था। फिर उसकी भी मैंने कमीशन दी थी। जी हाँ, पर इस पर था मेरा, और शायद अल्लाह ताला की तरफ से था। यही बिल्कुल। अच्छा, तो टीचिंग यानी एक तरीके से आपका टीचिंग जी हाँ, मतलब एक था, मतलब कि जी मैं टीचिंग, और वो भी जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा है उसी में मैं करूँगी। अच्छा, वो वही वाले शौक नहीं होते जो बचपन में हम मिस बन जाते हैं? मतलब वो था कि अपने टीचर को देख के हम वैसे मैंने बचपन में मिस बड़ा ये के खेला है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो जो एक होता है ब्लैक बोर्ड पर लेकर मिस का तरह, और अपनी डॉल्स को जो है स्टूडेंट बनाकर, वो मैंने काफ़ी खेला। ये बात बिल्कुल सही की कि ये हम सब के बचपन की कहानी है कि हम जो है हम सबसे पहले हम इंस्पायर होते हैं अपने उस्ताद से, अपनी टीचर से, और उन्हीं को जो है उन्हीं को देखते हुए हम आगे जो है उनकी तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि हम उन्हीं की तरह बनने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताएं कि थोड़ा सा अपनी फैमिली के हवाले से आप बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, मेरी एक जॉइंट फैमिली है। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ। सही। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो जॉइंट फैमिली में और फिर ये पुलिस की इतनी टफ ड्यूटी, और माशाल्लाह से आप एक वाहिद पहली DIG हैं पूरे मुल्क का, मैं ये कहूँगी। तो कैसे मैनेज करती हैं घर के मामलात और अपने प्रोफेशनल मामलात, किस तरीके से हैंडल होते हैं? बहुत अच्छे एहसन तरीके से। और जॉइंट फैमिली, मैं तो यहाँ पर इस फोरम में यही कहूँगी, जॉइंट फैमिली ये कि ब्लेसिंग है फॉर दोज वर्किंग लेडीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि पुलिस की या कोई भी जॉब हो, वो मतलब ज़िम्मेदारी तो अपनी जगह होती है। तो हम लोग जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों के उस पर ये कि सेटिस्फेक्शन होती है कि जी घर पर है, और कोई आजकल के दौर में जो अपने जो होते हैं ना रिलेटिव्स, वो और बात होती है। मेट्स पर ये कि टोटली डिपेंड, ये कि आजकल के हालात आपके सामने हैं। तो आई एम डेट ऑन अकाउंट, ये कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, जॉइंट फैमिली है। सही। अच्छा ये जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो अब ज़रा ये बताएं कि माशाल्लाह एक कामयाब खातून हैं आप, तो आपके पीछे क्या किसी मर्द का हाथ है?
نہیں یہ کہ نو ڈاؤٹس میرے ہسبینڈ مائی فادر یہ کہ بالکل اور دے آر آلویز انکریجنگ می سپورٹ. ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کہ میں یہاں پر نہیں ہوتی. جی ہاں جی ہاں. اچھا یہ بتائیں ماشاء اللہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا؟ میرے بچے ابھی کہ اسکول گوئنگ ہیں اور 3 بچے ہیں میرے, 2 بیٹیاں 1 بیٹا. جی ہاں. اچھا یہ بتائیں بچوں میں کوئی اسپارک نظر آتا ہے کہ بھائی مما کی طرح ہم نے بھی پولیس فورس ہی جوائن کسی کرنا کو ہے؟ نہیں آنا پولیس میں. جی ہاں جی ہاں. کیوں ایسے کہ مما ٹائم نہیں دیتی؟ نہیں یہ کہ میں اپنا اور جہاں پر یہ کہ آفس کی بات ہوتی ہے تو فل کمٹمنٹ میری آفس میں ہوتی ہے, اور آفٹر 5 میری پوری کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر یہ کہ ٹائم گزاروں. تو یہ مجھے نہیں ملتا کہ جی آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی. تو مطلب میرے خیال میں سکسیزفلی کا راز ہی یہ ہے کہ جی آفس کے معاملات آفس میں نمٹ کر اور گھر میں یہ کہ صرف گھر کی اس میں. ہاں پر کیونکہ ہماری یہ کہ فورس والی جاب ہوتی ہے 24/7 وی آر باؤنڈ, تو یہ کہ ان ٹچ بھی رہنا پڑتا ہے. جی ہاں. یہ بات بالکل صحیح کہی کہ یہ ایک خاتون کے اندر ہی کوالٹی ہے. اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ وہ صرف ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز فوکس کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بڑی بلیسنگ ہوتی ہے خواتین کو کہ وہ ایک ساتھ بہت ساری چیزیں مینیج کر لیتی ہیں. اگر وہ ورکنگ ہیں تو وہ اپنے پروفیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ ویسے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جاب جیسے آپ نے کہا کہ بڑی 24 آورس کی ہوتی ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے ماشاء اللہ فیملی ہے, بچے ہیں, تو اپنے لیے ٹائم نکلتا ہے یعنی کہ اپنی کوئی ہابیز وغیرہ کے لیے؟ اپنے لیے ٹائم سے مراد یہ کہ اگر میں جو ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں اپنے لیے ہی کر رہے ہیں یہ کہ. جی ہاں. تو ہابیز تو یہ کہ کوئی خاص نہیں ہے کہ اب بچوں کی جو ہابیز ہیں اسی کو یہ کہ اپنی ہابیز یہ کہ سمجھ لیتے ہیں کہ موویز یہ کہ دیکھنا, بچوں کے ساتھ یہ کہ ویڈیو گیمز, تو یہی والی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ بچے بھی خوش ہوں اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ایز اے ہیپی اینڈ اسپیشل ٹائم بچوں کے ساتھ یہ کہ گزرے. صحیح, یہ بات بالکل صحیح کی کہ ایک خاتون کے لیے ان کی اپنی ذات کچھ نہیں ہوتی ہے, ان کا اپنا ٹائم بھی بس وہ فیملی کا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ بچے ہوں یا پھر جو ہے ہسبینڈ ہوں. اچھا میم یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے میرے والد صاحب اور جو ہے ہسبینڈ کا بالکل ہاتھ ہے, تو my entire family. بالکل بے شک. تو جیسے اگر میں صرف ہسبینڈ کی بات کروں تو ان کا اعتراض نہیں ہوتا کبھی ایسا ایشو ہو جاتا ہوگا کہ جو ہے اوور ٹائم دینا پڑ گیا یا ٹائم پہ آپ گھر نہیں پہنچی, یا کبھی فیملی ایونٹس آتے ہیں ان کو اگنور کرنا پڑ گیا ڈیوٹی کے لیے, تو ہسبینڈ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ جیسے بیویاں تو بڑا ناراض ہو جاتی ہیں, تو کیا ہسبینڈ بھی اس طریقے سے ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی مطلب وانس ان اے بلو مون یہ ایسا ہوتا ہے, پر یہ کہ ناراض ہونے نہیں دیتے کیونکہ ان ٹائم مینجمنٹ, اصل میں تو ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے, تو ٹائم مینیج کر لیتے ہیں. ایونٹس بھی یہ کہ اس حساب سے رکھتے ہیں کہ جو, کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی یہ کہ ورکنگ اس میں کام کرتے ہیں, تو ٹائملی یہ کہ مینیج. ہمارے زیادہ تر ایونٹ جو فیملی کے ہوتے ہیں وہ ایوننگ میں ہی رکھے جاتے ہیں تاکہ دونوں کا وہ ہو. صحیح. اچھا تو مطلب جیسے کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ آج آپ بہت لیٹ آئی ہیں, یا کبھی مطلب کس بات میں نوک جھوک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اگر یہ کہ لیٹ بھی ہوتے ہیں, اور یہ کہ کبھی کبھار نہیں, کافی یہ کہ لیٹ ہو بھی جاتے ہیں کیونکہ جاب کی نیچر ہی ایسی ہے, تو ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا ہے کہ جی آج یہاں پر ہیں, دیر ہو جائے گی. جی ہاں مینیج کر لیتے ہیں یہ. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور یہ ساری باتوں سے یہ بات واضح ہوئی ہے ناظرین کہ واقعی ایک عورت اکیلے تو وہ کر لیتی ہے, لیکن اکیلے کچھ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی ہوتی ہے, چاہے وہ اس کے ہسبینڈ ہو, چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہو, یا پھر بچے ہوں. تو وہ ان سب کے ساتھ مل کے جب وہ کام کرتی ہے تو ایک بہتر, کہتے ہیں نا کہ ایک ورکنگ وومن وہی ہوتی ہے کہ جو ہے جو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلے. تو اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو جو مل جاتا ہے, کوئی ایسا ہی وہ نہیں ہے. اچھا نہیں, مطلب ایک فیوریٹ ہوتا ہے نا, کون سا کوزین آپ زیادہ پسند کرتی ہیں؟ دیسی ہو گیا, کانٹیننٹل ہو گیا, دونوں, پاکستانی بھی کانٹیننٹل بھی, ہے کہ ہاں مطلب کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی ریجڈی کسی میں نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں.
अच्छा ये बताएं कि आपके हस्बैंड, आपने कहा कि वो भी इस तरीके से सर्विस है उनकी, तो वो क्या करते हैं, उनकी क्या काइंड ऑफ जॉब वो है? सिविल इंजीनियर है। अच्छा, सिविल जी इंजीनियर, हाँ, जी हाँ। माशाल्लाह। ओहो। पुलिस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा। सिविल इंजीनियर। अच्छा ये ज़रा बताएं कि क्या अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, ये कैसे? एक पुलिस वालों से तो बड़ा डर लगता है, जी, तो टोटली उन्होंने कैसे अरेंज, हिम्मत की? टोटली अरेंज। माय हस्बैंड इज माय अच्छा, कजन। जी हाँ, ओके जी हाँ, जी हाँ। ओके, दैट्स जी, 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 नाइस। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब टोटली अरेंज थी, तो उनको डर नहीं लगा कि भाई पुलिस अफसर नहीं से? जी, अभी ये कि लोग पुलिस से इतना नहीं डरते। अच्छा। ये सही, यही चीज़ नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम और में डरना दिखाना भी चाहते नहीं हैं। चाहिए, एक जो सॉफ्ट इमेज है पुलिस से, के डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही मैडम शिबा ने कि पुलिस हमारे लिए ही होती है, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो आवाम के लिए हो, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही तो होते हैं और उनका अपना तो कोई काम नहीं होता है, तो वो आवाम के लिए, वो आवाम को सर्व करने के लिए आते हैं। तो बेसिक मैसेज भी यही है जो मैडम शिवा ने कहा कि उनसे डरना नहीं चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगी कि डरे नहीं, बल्कि उनका साथ दें, और जो है वो आपके लिए होते हैं, वो आपकी मदद के लिए होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा ये बताएं, थोड़ा सा मैं पूछूंगी कि आपकी सर्विसेज के हवाले से मैं थोड़ा सा ये पूछूंगी कि माशाल्लाह से आपको कितने साल हो गए इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में? मुझे जी 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, 20 ईयर्स, माशाल्लाह, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सही। अच्छा, तो आपने पुलिस डिपार्टमेंट की कौन से डोमेन में आपकी सर्विसेज रही हैं? जी, मैं पहले एज अ डीएसपी यहाँ पर ये कि आई थी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर ये कि एसपी, फिर देन एसएसपी। नाउ आई एम वर्किंग एज अ डीआईजी प्रेजेंट फॉर वुमेन, सिंध कराची में है। जी हाँ। अच्छा, तो मतलब आपका पूरा टाइम यहीं पे जो है, मतलब यहीं पे जी हाँ, आपकी क्योंकि सर्विसेज मैं रही? जो है प्रेजेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी एंटायर पूरी सर्विस ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट की है। जी हाँ। अच्छा, तो मतलब कैसा लगता है, क्या एक्सपीरियंस होते हैं, क्या फीलिंग होती है? क्योंकि एक खातून होने के नाते आप तो यहाँ पर ऐसे ऐसे केसेस रोज़ाना आपको देखने को मिलते होंगे, तो मतलब कैसा लगता है? कभी जो है घबराहट होती है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ? क्योंकि इंसान की अपनी लाइफ की टेंशन तो होते हैं, साथ में ये एक बड़ी हेक्टिक किस्म की जॉब हो कभी गई। कभार इस तरह के केसेस आ जाते हैं कि वाकई एक डिप्रेसिंग फीलिंग आ जाती है। और कोई स्टार्टिंग जब मैंने ये यहाँ से इस डिपार्टमेंट में की थी, तो काफ़ी इस डिपार्टमेंट को समझने में 2-3 साल ये के लग चुके थे। तो अभी तो क्वाइट ये कि अभी हम लोग ये कि यूज्ड टू भी हो गए हैं। और कभी कभार इस तरह के हीनियस क्राइम्स में ये कि कोई केसेस आ जाते हैं, तो वो शॉकिंग वगैरह होते हैं। हाँ। चलिए नाज़रीन, बिल्कुल ये बात इन्होंने वाकई सही कही कि आसान नहीं होता है। और मैं पर्सनली अगर मैं ये समझूं कि वाकई रोज़ाना इस तरह के केसेस देखना और फिर उन सारी चीज़ों को लेकर साथ चलना आसान नहीं होता। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक का टाइम हो गया है, और मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं, और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान की पहली डीआईजी खातून हमारे साथ मौजूद हैं, शिबा शाह साहिबा, और उनसे हम मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मैडम, अब थोड़ा सा ये बताएं कि ये तो सारी आपकी बातें हो गई कि जो है पर्सनल लाइफ के हवाले से, अब आप फील्ड में हैं, माशाल्लाह से आपको इतना तवील अरसा हुआ इस फील्ड में काम करते हुए, तो कौन सा ऐसा केस आपने देखा जिसको देख के आप ख़ुद भी बहुत अफसुर्दा रहीं और बहुत अरसे तक वो आपके, कहते हैं ना कि दिल दिमाग में वो चीज़ चलती रही? एक दो यंग बच्चियां थीं जो अभी एक रिलीज़ हो गई हैं, मर्डर केसेस के ट्रायल थे, और काफ़ी अरसे यहाँ पर रहीं, और मेरे ख्याल में 10-12 साल के बाद ये है कि वो आफ्टर रिलीज़, तो उस पर ये कि था, मतलब उनके जाने का दुख भी था, जो उन्होंने इतना अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, जो सर्विसेज वो देती थी, और कुछ ख़वातीन को वो पढ़ाती भी थी, बच्चों को भी ये कि पढ़ाती थी,
تو ایک ماحول اور ایفیلیشن بن جاتی ہے نا جب اتنا عرصہ کوئی یہ کہ بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے خواتین کا آپ نے اتنے عرصے سے آپ نے خواتین جیل کو دیکھا ہے, تو یہاں پر فیملی جو خواتین یہاں آتی ہیں, اگر ان کا جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے, ڈکلیئر بھی ہو جاتا ہے, تو ان کی فیملی کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کس طرح سے ان کی فیملی کیا انہیں اون کرتی ہے یا پھر ڈس اون کر دیتی ہے؟ نہیں, اون تو کرتی ہے, مطلب بہت کم ایسی پرسنٹیج ہوگی جن کی فیملیز ان سے یہ کہ کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہوتی. ابھی بھی میرے پاس اگر یہ ہے کہ مطلب نمبر آف 10 to 12 ایسی خواتین ہیں جن کی فیملیز ان کو سپورٹ نہیں کرتی اور پوچھنے بھی نہیں آتی کہ کس حال میں ہے. تو مطلب پھر ان کا یہ کہ ہم لوگ یہ کہ پوری اچھی طرح یہ کہ کیئر ٹیک کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ سائڈ سے جو میڈیکل اور جو کھانا دیا جاتا ہے اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ کریڈٹ گوز ٹو اوور سندھ گورنمنٹ. تو اس کے علاوہ جو باقی یہاں پر جو فیسلٹیز اویل کرتی ہیں وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں جیسے جیل میں اب جیسے خواتین آئی ہیں, کوئی جرم کر کے آئی ہیں, جرائم کی کیا بیسک وجہ آپ نے کیا دیکھی ہے کہ کیا ایک بیسک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو خاتون ہیں وہ کرائم کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے وہ حالات, وہ سرکمٹینسز ایسے بن جاتے ہیں جن پر وہ مجبور ہو جاتی ہیں کرنے پر. کچھ تو ہیبیچول ہوتی ہیں, کچھ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے کانسیکوینس ان دی اینڈ کے جیل وہ ہوگی. تو کچھ لوگوں کو شعور ہوتا ہے, کچھ لاشعوری طور پر یہاں پر آ جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے پریزن میں اپنے جو اویئرنیس سیشنز اینڈ لیگل رائٹس کے اویئرنیس سیشنز یہاں پر کنڈکٹ کرواتے ہیں, تاکہ وہ خواتین جن کو پتہ نہیں ہوتا قانون کا یا قانون توڑنے کے بعد ان کو یہ اتنا وہ نہیں ہوتا کہ جی اس کا جو اینڈ اپ ہوگا وہ جیل ہوگا, تو اس طرح کی تعلیم بھی یہاں پر یہ کہ دی جاتی ہے ان کے اویئرنیس, لیگل رائٹس کی اویئرنیس کے لیے. اچھا اب جیسے کوئی خاتون آئیں, انہوں نے کچھ عرصہ ان کو سزا ہوئی, پھر وہ جب یہاں سے ریلیز ہوتی ہیں تو کبھی کوئی ایسا کیس آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دوبارہ پھر کسی اور جرم میں واپس دوبارہ آئی ہوں جیل؟ یہ پرسنٹیج اگر یہ کہ دیکھا جائے تو 5% ایسی ہیں خواتین جو ریپیٹڈ کرائمز میں آتی ہیں. یہ کہ ہاں صحیح. اچھا خواتین کی میں بات کروں گی تو کتنے پرسنٹ جو پرزنرز خواتین ہیں جو موجود ہیں جیل میں, مطلب کیا ریشو ہے خواتین کا؟ دیکھیں اس سینٹرل جیل فار وومنس کی جو آتھورائز کیپیسٹی ہے وہ ہے 250, اور ہمارے پاس یہ کہ 160 170 کا فلیکچویشن رہتا ہے. یہ کہ اٹس مین کہ ہمارے جتنے بھی وومن اور جوونائل پریزنز ہیں اوور آل سندھ کے انڈر پاپولیٹڈ پریزن ہیں. جی ہاں, یہ سب سے اچھی بات ہے یہ کہ جی ہاں. اچھا اب ذرا میں فیسلٹیز کے حوالے سے بات کروں گی کہ فیسلٹیز کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں, کیا دی جاتی ہیں خواتین جو یہاں پر آتی ہیں, ان کا کیا روٹین ہوتا ہے؟ مطلب کہ فیسلٹیز اوبلک ریہیبلیٹیشن پروگرامز جو پریزن ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ انمیٹس کے لیے دیتے ہیں, ان میں سر فہرست کمپیوٹر لٹریسی پروگرام یہاں پر کنڈکٹ کروایا جاتا ہے. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پر, پراپر ان کے باقاعدہ ان کے انسٹرکٹرز آتی ہیں. وہ بچے جو اپنی مادرز کے ساتھ رہتے ہیں وہ دے آر ناٹ انوالو ان اینی کیس اور کرائم, ان کے لیے مونٹیسری اسکول ہے, بہت پیارا, بہت اچھا یہ کہ ہیلدی ایٹماسفیئر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آرٹس اینڈ کرافٹ کی کلاسز یہاں پر ہوتی ہیں, اویئرنیس سیشنز یہ کہ ٹائم ٹو ٹائملی ہوتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ ایونٹس سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جم کی فیسلٹی ہے تاکہ وہ خواتین اپنے آپ کو فٹ بھی یہ کہ رکھیں نا, کہ جی ہاں, تو دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر ڈائٹ. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی اچھی فیسلٹی ہے وہ سیلون کی فیسلٹی ہے, بیوٹیشین کا کورس کروایا جاتا ہے یہاں پر, اور ان تمام کورسز کے اینڈ آف دا ڈے ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے فار ریکگنائزیشن. جب وہ باہر جائیں تو یہ والا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کو بیسک فار 4 months 6 months کا بھی ہوتا ہے, اور کوئی اگر اس سے زیادہ کرنا چاہے تو اس میں وہ 1 سال کا بھی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. آن دیٹ سرٹیفکیٹ ہم لوگ پریزن کا نام مینشن نہیں کرتے تاکہ وہ جب خواتین آفٹر ریلیز باہر جائیں تو وہ ان کے لیے ایک پازیٹیو وے میں کام کریں. صحیح. اچھا جیسے خواتین ہوں یا پھر کوئی بھی مرد حضرات ہوں, کوئی بھی ہوں, اب جیسے وہ اپنی سزا کاٹ کے جاتے ہیں, وہ ریلیز ہو جاتے ہیں, تو
تو کیا ان کے ریکارڈ میں یہ چیز رہتی ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا، اور یہ چیز ان کے آگے فردر کیریئر میں تھوڑا سا ہرڈل نہیں؟ دیکھیں آج کل تو آپ جو بھی جاب دیکھیں تو ان کا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے. جہاں تک ریکارڈڈ کا ہے، جی ہاں بالکل ریکارڈ میں تو آ جاتی ہے چیز یہ کہ بالکل. اور وہ چیز پھر آگے تھوڑی سی پرابلم یہ صرف نہ صرف ریکارڈ یہ کہ پریزنٹ، بلکہ آپ ڈسٹرکٹ پولیس کے لیول پر بھی دیکھیں تو جو یہ ہے کہ کوئی بھی کرمنل یا کوئی بھی انمیٹ آ جاتا ہے تو اس کا پراپر ایک ریکارڈ اندراج کیا جاتا ہے، وہ ہے یہ کہ. اچھا، تو یہ آپ نے بڑی ایک مزیدار بات بتائی کہ جم کی فیسلٹی یہاں ہوتی ہے، تو مطلب جم میں کیا ہوتے ہیں، مشینز وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ مشینز ہیں ڈفرینٹ، یہ کہ ان کی ٹریڈ مل وغیرہ ہے، ان کی ویٹ لفٹنگ کے اس پر ہے. جی ہاں صحیح. اور تو ان کو ٹرین کوئی کرتا ہے یا پھر کیا سلسلہ ہمارے ہوتا ہے؟ پاس آف اینڈ آن یہ کہ ٹرینرز یہ کہ باہر سے آتے ہیں، پر یہ کہ ہم لوگوں نے وہ ٹریننگ اپنی فیمیل وہ جو لانگ ٹرم میں رہتی ہیں ان کو ہم لوگوں نے سکھائی ہوئی ہے. اچھا، اوکے. دے آر ویری مچ ٹرینڈ. اب یہ کہ ہمارے پاس رائٹ ناؤ ٹیچر نہیں ہے، پر ہماری کلاسز کنڈکٹ وہی ہے کہ روٹین میں جاتی ہے. جی اچھا، ساری خواتین کو لینا کمپلسری ہے یا بس جو لینا چاہیں؟ اس میں جو ہے جم میں وہ خواتین جو اپنی ولنگنس شو کرتی ہیں وہ یہ کہ آتی ہیں. ہاں مطلب ہمیں کسی کو یہ کہ کہنا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آلریڈی ماشاءاللہ اتنا انرول ہو جاتی ہیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. تو یعنی کہ بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دن گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں جی چلتا ہاں ہوگا. بالکل. اور اس کے علاوہ ایوری تھرسڈے قرآن شریف تو یہ کہ ڈیلی روٹین بیسس پر بچوں کے لیے ناظرہ اور قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایوری تھرسڈے یہاں پر خواتین کے لیے درس کی فیسلٹی بھی ہے، اور درس یعنی کہ ان کو جنرل بینگ اے مسلم کی جو وہ ہوتی ہے وہ یہ کہ کلاسز دی جاتی ہیں. جی. اچھا، اب جیسے بچے ہوتے ہیں جو خواتین ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ کہ 7 سال سے جو کم عمر بچے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ماں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اب جیسے کسی خاتون کا جرم ڈکلیئر ہو گیا، وہ آئیں، اب ان کا بچہ اگر 5 سال کا یا 4 سال کا ہے تو کیا وہ بچہ بھی ساتھ آئے گا یا اس کو فیملی رکھتی ہے اپنے پاس؟ ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم لوگ خواتین کو یہی موٹیویشن دیتے ہیں کہ جی بچے آپ کے باہر جائیں، اپنی یہ کہ فیملی ریلیٹیوز کو دے دیں. تو کچھ تو خواتین یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہم یہاں پر زیادہ سیکیور، سیفٹی کے حوالے سے اور ان کی جو تھرو آؤٹ ایجوکیشن جو ہو رہی ہے دے آر ویری مچ سیٹسفائیڈ. وہ خود اپنی مرضی سے بچوں کو باہر نہیں بھیجتی. اور کچھ خواتین کی مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ جی اگر 7 سال سے بچہ اگر بڑا ہو اور اسپیشلی اگر فیمیل یہ کہ جینڈر یہ کہ وہ ہو تو پھر ہم لوگ اس خواتین کی مجبوری سمجھتے ہوئے کہ جی یہ بچے اپنے فیملی کو نہ دے رہے ہیں تو ان کی کورٹ سے کنسرن کرتے ہیں، یا بچوں کو ابھی ہم لوگوں نے ابھی تو وہ نہیں ہے SOS ولیج میں یہ کہ بھیجتے ہیں ان کی مدرس کی رضامندی سے ود دا پرمیشن آف گورنمنٹ. جی ہاں صحیح. اچھا، اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ابھی موجودہ جیل میں کوئی بھی سیاسی خاتون کوئی پرزنر ہیں موجود ابھی موجودہ؟ پریزنٹ ہمارے پاس. اچھا، پریزنٹ نہیں ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں ان کی کیا کیٹیگرائز ہے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ جیسے کہ وہ آبویسلی کورٹ کی طرف سے ہی آپ لوگوں کو دیا جاتا ہوگا، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں. یہ جو میں نے آپ کو ابھی فیسلٹیز بتائیں یہ کورٹ کی طرف سے یہ کہ نہیں ہوتی، یہ تو ساری خواتین کے لیے ہوتی ہیں کہ جی کوئی اگر کمپیوٹر لٹریسی پروگرام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ کہ جا سکتا ہے. ہماری باقاعدہ رجسٹرز یہ کہ ہیں انرول کیے جاتے ہیں. اور جو فیسلٹیز اگر میں اپنے وومن جیل کی یہ کہ انٹائر پورے سندھ کی بات کروں تو خواتین کی جو ہے وہ بہت اچھی فیسلٹی ہے. ہر کسی کو بیڈز پرووائڈ کیے گئے ہیں، تو کوئی بھی خواتین اس لیے کہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ انڈر پاپولیٹڈ پریزن ہے تو بڑے ایزیلی ہم لوگ مینیج کر لیتے ہیں. اچھا، مطلب اچھا گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ابھی جیسے ماشاءاللہ سے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی بڑی طویل سروس رہی ہے، تو آپ نے مختلف حکومتیں دیکھی اپنی سروس میں، تو یہ جو فیسلٹی ہے اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی؟ یہ جو مزید بہتری آ رہی ہے اور اب تک آئی ہے تو یہ کس گورنمنٹ کو آپ تھوڑا سا؟ آبویسلی یہ کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ہماری یہ کہ سندھ گورنمنٹ ہے، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پروونشل جو
ہمیں ڈائریکشنز آتے ہیں پروونشل سائٹ پر یا سندھ گورنمنٹ کی سائٹ پر ٹائم ٹو ٹائم بھی جو بھی آتا ہے, تو ہمارا کام ہے یہ کہ اس ڈائریکشن موڈ پر یہ کہ لے کر جانا. اچھا صحیح. اچھا تو مطلب سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتا ہے, فنڈنگ کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جی ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ مینیو ہے فوڈ کا, میڈیکل فیسلٹی بہت اچھی ہے, اینڈ ٹو ورڈز جو ہمارا ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ کا فوکس ہے فار دا ریہیبلیٹیشن, فار ناٹ فار اونلی دا وومنس, انٹائر پورے پریزنٹ اس پر, چاہے وہ یہ کہ سندھ کے ہوں یا پنجاب کے, تو الحمدللہ سارے پروونس میں یہ کہ ریہیبلیٹیشن پر بہت زیادہ یہ کہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا تو اگر یہ دیکھا جائے کہ جیسے کہ یہاں پر کام ہو رہے ہیں سب کچھ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مطلب یہ تو ایک طریقے سے سمجھ لیں جو سینٹرل جیل کے اندر کی انہیں ہم عوام ہی کہیں گے جو ہے, تو ان کے لیے تو آپ نے کہا کہ بہت فیسلٹیز ہے, سب کچھ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھرپور جو ہے فیسلٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اب ذرا میں آپ لوگوں کی بات کروں گی کہ آپ لوگوں کو کوئی شکایت ہے گورنمنٹ سے, یا پھر آپ لوگوں کی کس طریقے سے آپ لوگوں کے سارے کام ہوتے ہیں جو سیلریز وغیرہ کے؟ کوئی شکایت نہیں ہے, جو سیلری کا پیکیج ہے اپ ٹو دی پریزنٹ اس پر جو وہ ہمارا آن پاتھ پر ہو رہا ہے, کوئی ایسے نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ شارٹیج آف اسٹاف کا ہے پرابلم جو ٹائم ٹو ٹائملی وہ ہوتا ہے, تو وہ ہم لوگ یہ کہ گورنمنٹ سے یہ کہ کانٹیکٹ میں ہیں. صحیح. اچھا تو مطلب کہ مراتوں وغیرہ سے آپ لوگ خوش ہیں کوئی؟ ہاں بالکل. ہمارے کوئی ایسے جیسے کہتے ہیں جی کوئی ایسے مطالبات نہیں ہے جو یہ کہ پورے نہیں ہوئے یہ کہ. اچھا صحیح. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور یہ واقعی کریڈٹ میں گورنمنٹ کو دینا چاہوں گی کہ اس طریقے سے جو ہم, ظاہر سی بات ہے جب آپ پولیس میں جو موجود ہیں, جب ان کی ساری کہتے ہیں نا کہ جب ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے تو وہ پھر عوام کے مسئلوں کی طرف بھی دیکھیں گے, اور ظاہر سی بات ہے جو یہاں پر قیدی لوگ ہوتے ہیں وہ سینٹرل جیل کی عوامی ہوتی ہے. تو میں گورنمنٹ کو یہ واقعی کریڈٹ دوں گی کہ نہ صرف انہوں نے اپنے امپلائیز کو خوش کیا ہوا ہے, بلکہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں, جو قیدی موجود ہیں, ان کے لیے بھی بہت کام کر رہی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی پہلی DIG خاتون شیبہ شاہ صاحبہ, اور ان سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا میڈم, اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کھانوں کی بات کی کہ مینیو بہت اچھا ہوتا ہے, اور میں نے بھی اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے, اور وومن جیل کا کھانا تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ اتنا جو کہہ رہی ہیں شاید آپ نے کھایا ہے یہ؟ میں نے ہاں تھوڑا سا ٹیسٹ کیا ہے. اچھا ہاں تھوڑا سا میں نے ٹیسٹ کیا ہے, اور مجھے بہت مزے کا لگا تھا. تو اسی حوالے سے میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو مطلب یہ کیوں ہے ایسا کہ خواتین کی جیل کا کھانا بڑے مزے کا ہوتا ہے؟ ویسے تو تینوں جیل کا بڑے مزے کا تھا, لیکن خواتین کی جیل کیا ان کی کوئی جو شیف ہیں وہ تھوڑی کیا مختلف ہیں, یا ان کو تھوڑا زیادہ آپ لوگوں نے وہ دیا ہوا ہے کہ مزے مزے کے کھانے بنائے؟ دیکھیں جی, جہاں تک مینیو کا آپ نے بات کی ہے تو وہ اوور آل سیم مینیو ہے ہمارے انٹائر پورے سندھ پروونس کا, جس میں یہ کہ 28 جیلوں میں وہی. اگر آج ہمارے پاس بیف بریانی بنی ہوگی تو آپ گھوٹکی میں بھی چیک کریں گے تو وہی ہے چیز. البتہ یہ کہ شیف یہ کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہم کانٹریکٹر بیسس پر ہمیں کوک فارم میں یہ کہ کھانا دیا جاتا ہے, تو جو شیف ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے الگ ہوتے ہیں, تو تھوڑا ٹیسٹ کا ہو جاتا ہے, کیونکہ گھر پر بھی اگر یہ کہ آپ بنائیں یا کہ آپ کے اگر کوئی سسٹر بنائے تو اس میں یہ کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہاتھ کا فرق ہوتا ہے. ادروائز مینیو سیم ہے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ یہ کہ کھانا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوالٹی کا ایشورنس کر کے پھر یہ کہ قیدیوں کو دیا جاتا ہے. تو ڈائٹ مینیو کے حوالے سے تو اس میں جو ایڈ آن جو نئی چیزیں ہیں, ویسے یعنی کہ اگر چکن کری ہے تو وہ تو آلریڈی یہ کہ ہوتی ہے, نہاری ایڈ آن کی گئی ہے, آلو پراٹھے ہیں جس طرح, اور مطلب اگین کریڈٹ گوز ٹو اوور گورنمنٹ, اور اس پر نہاری ہے اور کڑھی ہے, اس طرح کے فوڈز کا. اور بچوں کے لیے اسپیشل ڈائٹ وہ بھی دی جاتی ہے, فروٹ کا کمپلسری کمپوننٹ ہوتا ہے,
اور سک اینڈ لیکٹیٹنگ وومنس کے لیے بھی اسپیشل ڈائٹ دی جاتی ہے یہاں. اچھا تو یہ تو بڑے مزے کی مطلب. اور کبھی کبھار یہ کہ جس طرح ہندو کیٹیگری کے انمیٹ آتے ہیں تو ان کے جو نان ویجیٹیرینز ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل ڈائٹ بھی رکھی جاتی ہے. اچھا مطلب کہ جیسے جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں اگر میٹ بنتا ہے تو ان کے لیے الگ جی ہاں بالکل ہوتا ہے ان کے لیے انتظام. سیریل یا ویجیٹیبلز اس دن یہ کہ سرو کیے جاتے ہیں. ہاں تو یہاں پر تو قیدیوں کی تو مطلب بڑا اچھا انتظام ہے. ہاں مطلب یہ کہ نو ڈاؤٹ کھانا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. صحیح. تو مطلب کہ یہ ایک امیج بالکل بہتر کیا گیا ہے کہ جیسے کھانوں کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ پہلے جیل کا کھانا اکثر ہم ناپسندیدہ کھانوں میں ہی اس کو استعمال کرتے تھے بٹ اب اتنا ورائٹی آف مینیو نہیں تھا. اچھا ابھی یہ کہ ورائٹی آف مینیو کے ساتھ ان کی کوالٹی پر بھی یہ کہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے. تو یہ والی چیز ہے یہ کہ تو اگر یہ کہا جائے ناظرین کہ یہاں پر صرف قیدیوں کو صرف قید نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے, ہر طریقے سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ جب یہاں سے باہر نکلیں تو ایک بہتر شہری بنیں. تو واقعی اور ان سب کا میں کریڈٹ واقعی گورنمنٹ کو دوں گی کہ گورنمنٹ نے اتنی فیسلٹی دی ہوئی ہے, اتنے فنڈنگ پراپر طریقے سے وہ دے رہی ہے کہ جو ہے یہاں پر اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور نہ صرف گورنمنٹ کا بلکہ یہاں پر جو بالا افسران ہیں ان کو بھی میں یہ کریڈٹ دوں گی کہ وہ ان فنڈس کا پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کام جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہے. اچھا اب میڈم میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے جیسے یہاں پر اتنا ٹائم گزارا, کوئی ایسا واقعہ آپ مجھے بتائیں جو بہت ہی مطلب جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو لگا ہو کہ وہ مطلب ایسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے روزانہ اگر آپ یہاں پر آپ کو ہر گھر کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے. تو کون سا ایسا واقعہ ہے جو واقعی آج تک آپ کے دل دماغ میں رہا ہو اور وہ اگر آپ کہیں کہ میں بھول نہیں سکتی وہ واقعہ؟ میں یہ کہ ایک دو مرڈر کیسز میں انوالو ہیں, بڑا بروٹل مرڈر کیسز میں تھی, تو ابھی تک ذہن میں یہ کہ کافی اسٹاف کے ہے کہ جی ایک لیڈی ہو کر یہ اتنا کچھ کر سکتی ہے. تو مطلب مرڈر سے زیادہ کوئی یہ کہ شاکنگ نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے جی سمپل مرڈر اور ایک ہوتا ہے کہ جی مرڈر کر کے اور اس کا بڑا یہ کہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا ہو, تو وہ ایک الگ سی بات ہوتی ہے. جی ہاں. اچھا اس کا اثر کافی عرصے تک رہتا ہے. صحیح. اچھا یہ پھانسی کا کیا سلسلہ ہے کہ مطلب یہ خواتین کو کب ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہوتی ہے, یا پھر اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں. ہسٹری میں سندھ پروونس میں فیمیل کو کبھی پھانسی نہیں ہوئی. اچھا تو مطلب کتنی طویل سزائیں ہوتی ہیں اگر وہ بہت سیویئر کیسز میں ہوں؟ 25 ایئرس. اچھا 25 ایئرس. اوکے صحیح. اچھا تو کیپٹل پنشمنٹ یہ کہ اچھا تو مطلب خواتین کو ابھی تک کوئی اس طرح کا نہیں, ابھی تک پھانسی نہیں ہوئی ہے. پھانسی نہیں ہوئی ہے. اچھا تو کس نوعیت کے جرم ہوتے ہیں جو مطلب اس معاملے میں کیا باعث بن ہے کہ خواتین ہیں تو ان کو نہیں دی جائے گی, اگر میل حضرات ہوں گے تو نہیں دیں گے؟ 2-3 لیڈیز ہیں جن کو جو ہے وہ سزائے موت کا ہے, پر ابھی ان کی سزائے موت یعنی کہ آفٹر 25 ایئرس کے بعد یہ کہ ہوگی. تو ہسٹری میں ابھی یہ کہ سندھ پروونس میں کسی کو پھانسی نہیں ہوئی ہے کہ فیمیل میں. جی ہاں. صحیح. اچھا تو جیسے آپ نے کہا کہ سندھ میں یہ والا ریشو خواتین کا جرائم کا ریشو بھی بڑا کم ہوتا ہے اور پھانسی کے حوالے سے بھی آپ نے مجھے بات بتائی. اچھا اب جیسے ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کے مطلب کال کوٹری کا, تو وہ کیا ہے, کیا ایسا ہوتا ہے جیسے اگر کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ خواتین, ایک ان جنرل میں سوال کر رہی ہوں, تو کیا ان کو کوئی کال کوٹری کا کیا کانسیپٹ ہے, کوئی ہے؟ کال کوٹری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سیلولر سسٹم ہوتا ہے, جو یہ کہ سزائے موت کے انمیٹ ہوتے ہیں ان کو الگ یہ کہ رکھا جاتا ہے. پر جس طرح یہ کہ میرے پاس یہ کہ کوئی سیل وغیرہ نہیں ہے, تو کال کوٹری کا کوئی یہ کہ کانسیپٹ یہ کہ نہیں ہے. ہاں جی ہاں. اچھا اب جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جیسے جو ہمارے سیاسی کوئی خواتین ہیں, تو وہ تو میں نے چلیں خواتین کے حوالے سے پوچھا تھا, ان جنرل اگر کوئی سیاسی شخصیت کو اگر جیل ہوتی ہے تو ان کی فیسلٹی اور ان کا پروٹوکول مختلف ہوتا ہے,
ऑब्वियसली वो देखिए बी क्लास की तो है ना, मतलब कोर्ट की तरफ से अगर किसी कैदी को, चाहे वो सियासी कैदी हो या कोई एक आम कैदी को भी एक बी क्लास की फैसिलिटी होती है, तो उसको एक अलग रूम में और रूम शेयरिंग के उस पर ये कि रखा जाता है। सिर्फ अलग तो ये कि प्रिजन की सिक्योरिटी के हिसाब से कि नहीं रखा जाता। उसके अलावा जो बी क्लास की फैसिलिटी है उसको बेड ये कि दिया जाता है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जी वुमेन जो हमारे सिंध वुमेन प्रिजन है उसमें एंटायर सारी फीमेल्स को और सारे वो जुवेनाइल जो ये कि बच्चे हैं जुवेनाइल प्रिजन में, उन सबको ये फैसिलिटी ये कि अवेल है, ये ले रहे हैं कि बेड्स उनको ये कि सेपरेट इनकी बेडिंग्स दी जाती है। तो बी क्लास में भी ये कि सेपरेट बेड होता है, चेयर और टेबल ये कि दी जाती है। सही। अच्छा, ये जो बी क्लास का आपने ये टर्म यूज़ की है, तो ज़रा से ये हमारी आवाम को बताएं कि ये किनको दी जाती है और इसका क्या है? ग्रेजुएशन पर ये कि बी क्लास मिलती है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री पर ये कि बी क्लास। अच्छा, तो मतलब अगर ये कोई आम शहरी भी हो? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि बी क्लास ये कि पॉलिटिकल इनमेट्स के अलावा ये है कि बाकियों को भी मिल सकती है इन केस ये कि ग्रेजुएशन ये कि किया हुआ। सही। अच्छा, जैसे ख़वातीन आपने कहा कि जो जुर्म करके आती हैं सारा उनका, तो अब कुछ ख़वातीन होती हैं जो मतलब जो ट्रायल पर होती हैं, जिनका जुर्म साबित नहीं होता, ठीक है, और जो बिल्कुल जिनका हो चुका होता है, एग्जैक्टली, हाँ, जो कॉन्वेक्ट होती हैं, तो इन सबको क्या एक साथ रखते हैं या अलग अलग रखने का होता है कोई सिलसिला? ख़वातीन को अलग रखा जाता है और अंडर ट्रायल को अलग रखा जाता है। अच्छा, सही, अकॉर्डिंग टू द PPR प्रेजेंट रूल्स के उस पर। जी। अच्छा मैम, अब जो है आखिर में थोड़ा सा आप कोई मैसेज देना चाहें आवाम को किसी भी हवाले से, तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू दें। सबसे पहले ये है कि यही मैसेज देना चाहूँगी कि जी एजुकेशन जो है बहुत माना रखती है। अगर हम लोग फुली अवेयर होंगे तो जुराइम की तरफ ये कि कम रुझान होगा। तो सबसे पहले ये कि एजुकेशन अपने पूरे घर को, बच्चों को स्पेशली, एंड अवेयरनेस ज़रूरी है। जो आजकल ये कि हमें हर चैनल, हर यानी कि आप सोशल मीडिया में देखें तो हमें अपने अच्छे बुरे करने से पहले जो है अवेयर अगर होंगे तो हमें ये कि फुली इस पर हम लोग काबू भी कर सकते हैं। दिस इज़ अवर मैसेज। ये थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम का कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और वाकई में ये कहूँगी कि बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ जो है वो तरबियत का भी बड़ा अमल दखल होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल के एक कहते हैं ना कि एक हेल्दी माशरे को परवान चढ़ाती हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि इंसान जो है कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचे ज़रूर, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान की एक छोटी सी गलती भी उसको इतने बड़े नुकसान तक पहुँचा देती है जिसका उसे शायद अंदाज़ा नहीं होता, उसकी पूरी ज़िंदगी इस बात पे जो है ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और जो है बहुत कुछ हमने जाना है। मज़ीद जो चीज़ें हैं, जो दावे किए गए हैं, इंशाल्लाह वो हम आपके सामने लेकर आएंगे जब हम वुमेन सेंट्रल जेल का विज़िट करेंगे। तो उसमें मज़ीद हम सारी चीज़ें आपको, जो बातें अभी मैडम शीबा ने मुझे बताई हैं कि जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है जो कैदी ख़वातीन है, तो उस हवाले से हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि वाकई क्या क्या चीज़ें हैं और इनकी बात कितनी जो है वैलिड है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपनी होस्ट नादिया अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।